اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ بچیں ان سے کہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو بعض اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے نازل کی آپ کی طرف۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ دوبارہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ اب آپ نے ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ وہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہیں تو فیصلہ نہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا تھا تو آپ نے پوچھا تھا تورات میں کیا حکم ہے، تو آپ نے تورات کے مطابق ان کا فیصلہ فرما دیا، اگرچہ وہ فیصلہ بھی رجم کا ہی تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنا اور نہ کرنے کا جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ان کے درمیان بھی، یہود و نصارہ کے درمیان بھی فیصلہ اگر ہوگا تو ما انزل اللہ کے مطابق ہوگا، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ تو یہاں بھی یہی ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ نہ پیچھے لگیں ان کی خواہشات کی۔ ان کی خواہشات کے پیچھے لگنے سے کیا مراد ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیے، وہ جو انہوں نے تورات میں تحریف وغیرہ کر رکھی ہے، منمانیاں کر رکھی ہیں، تو اب ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ما انزل اللہ کے مطابق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ کے واسطے سے، پوری امت کو خطاب ہے کہ اب امت کا کام یہ ہے کہ امت بھی ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرے۔ دین نام ہی ما انزل اللہ کا ہے۔ ما انزل اللہ کیا چیز ہے؟ ما انزل اللہ قرآن اور سنت کا نام ہے، کیونکہ قرآن اور سنت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اور جو اللہ نے تم پر نازل کیا کتاب کو اور حکمت کو۔ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے۔ تو کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہے اور حکمت بھی اللہ نے نازل کی ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور اللہ نے آپ پر حکمت بھی نازل کی ہے، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن و سنت دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور یہ دونوں انہی پر عمل ہو سکتا ہے، یہی ما انزل اللہ ہیں، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، یہی قال اللہ اور قال رسول اللہ ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو فیصلہ ہو، چاہے وہ کسی غیر مسلم کی بات کو لے لیا جائے، چاہے وہ اکثر لوگوں کی بات کو لے لیا جائے، چاہے وہ مسلمانوں کی بات کو لے لیا جائے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے کسی بڑے عالم کی یا زیادہ بڑے علماء کی بات کو لے لیا جائے، کسی کی بات سے دین میں اضافہ نہیں ہوتا، چاہے وہ ابوبکر اور عمر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو فیصلہ وہ بڑے سے بڑا کوئی شخص آ جائے، زیادہ لوگ آ جائیں، ان کی رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ وہ ہوتا ہے ما انزل اللہ کے مطابق۔ اور اب ما انزل اللہ کے علاوہ جو بھی بات ہوگی، چاہے وہ کسی کی بات ہی کیوں نہ ہو،
کسی کی ذاتی بات، تو وہ پھر لوگوں کی خواہشات کہلائیں گی۔ ان پر عمل کرنا ایسے ہی جیسے کہ لوگوں کی خواہشات پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ نے لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا۔ تو اب کسی کی ذاتی بات، کوئی غیر مسلم ہے چاہے کوئی مسلمان ہے، کوئی عامی ہے چاہے کوئی بڑا عالم ہے، کسی کی ذاتی بات وہ دین میں اضافہ نہیں کر سکتی، وہ ما انزل اللہ نہیں ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو فیصلہ اگر ہوگا تو وہ ما انزل اللہ کے مطابق ہوگا۔ فرمایا وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ بچیں اس سے کہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو بعض اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے آپ پر نازل کی۔ یعنی ایک تو آپ نے ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے قرآن و سنت کے مطابق، اور آپ نے غیروں کی ذاتی، ما انزل اللہ کے علاوہ کسی کی ذاتی بات، وہ خواہش نفس ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، یہ لوگ آپ سے انجانے میں کوئی من پسند فیصلہ نہ لے لیں، یہ نہ ہو کہ یہ ما انزل اللہ کے بارے میں آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی اس طرح کر کے فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا، تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مراد امت ہے، یعنی امت کا کام کیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہے وہ حکم پوری امت کے لیے ہے۔ امت کا کام یہ ہے کہ امت ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرے، اور کسی کی ذاتی بات جو لوگوں کے خواہشات ہیں، چاہے وہ مسلمان کی ہوں چاہے وہ کفار کی ہوں، کسی کی ذاتی بات اس کی پیروی نہ کرے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق عمل نہ کرے، اور اس بات سے بھی بچے کہ کئی لوگ فتنے کا شکار نہ کر دیں، ما انزل اللہ کے بارے میں انسان فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ اب بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو بزرگوں کی باتیں ہیں یہ بھی تو دین کی بات ہی کرتے ہیں، انہوں نے بھی تو دین ہی پڑھا ہوتا ہے، انہوں نے بھی تو قرآن و سنت پڑھ رکھی ہیں۔ یہ قرآن و سنت پڑھ رکھنا ایک الگ چیز ہے، کسی کو لاکھوں احادیث یاد ہو، قرآن کریم پورے کا پورا یاد ہو، قرآن کریم کی تفسیریں اس کے سامنے ہوں، لیکن اگر اس کی بات کوئی ذاتی ہوگی، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، تو اس کی ذاتی بات وہ آپ کو ما انزل اللہ کے بارے میں فتنے میں مبتلا کر دے گی۔ کوئی بندہ یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرے کہ جی یہ بھی تو بزرگوں کی بات ہی ہے، اور بزرگ کون سا وہ ہمیں ما انزل اللہ کے علاوہ سنائیں گے، اگر تو بزرگ قرآن و سنت کی بات کریں تو ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے علاوہ ذاتی آراء، ذاتی اجتہاد ہو تو ان کا ذاتی اجتہاد ہو سکتا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ بچیں اس سے کہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو بعض اس کے بارے میں جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا، تو آپ ما انزل اللہ پر عمل نہ کر سکیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، بس اگر وہ پھر جائیں، وہ یہودی اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ چاہیں تو فیصلہ کریں چاہے تو فیصلہ نہ کریں، چاہے تو قرآن سے فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، چاہے تو ان کی کتاب سے فیصلہ کر دیں، نہیں اب ما انزل اللہ سے فیصلہ ہوگا، اور اب اختیار ختم ہو گیا ہے، اب فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، اب ان کو بات ماننی پڑے گی آپ کی۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، اگر وہ پھر جائیں تو جان لے انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ پہنچائیں انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا۔ اگر وہ پھر جائیں، آپ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، وہ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کی بات پر عمل نہ کریں، وہ پس و پیش کریں، تو جو بھی ما انزل اللہ سے پس و پیش کرتا ہے، ما انزل اللہ سے پھرنے کی کوشش کرتا ہے، روح گردانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی شامت اعمال ہے۔ لوگ کتاب و سنت سے جان چھڑانے کے لیے بڑے ہیلے بہانے
کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے فتنے ہیں۔ ما انزل اللہ ہی دین ہے، ما انزل اللہ ہی صراط مستقیم میں قرآن و سنت، اور ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم صرف قرآن و سنت مانتے ہیں، دیکھو یہ لوگ بھی اجماع کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ بھی قیاس سے دلیل پکڑتے ہیں، یہ لوگ بھی فلاں فلاں عرف سے دلیل پکڑتے ہیں، نام لیتے ہیں قرآن و سنت کا۔ بھئی ہم کہتے ہیں کہ ہم ما انزل اللہ کی بات کرتے ہیں، بس ہم کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے، ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن و سنت دونوں ما انزل اللہ ہیں، ما انزل اللہ کی بات کرتے ہیں، اور ما انزل اللہ نے ہمیں جس کی طرف توجہ دلائی ہے، قرآن و سنت نے ہمیں اجماع کی اہمیت بھی قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ حدیث ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد اور وہ مسلمانوں کے مجموعی رویے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ پھرتا ہے ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ رسول کی صریح مخالفت ہو یا مسلمانوں کے عمومی رویے کی مخالفت ہو، اجماع، تو پھر ایسا بندہ وہ جہاں جانا چاہتا ہے اللہ اسے وہیں بھیج دیتے ہیں اور اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے والعیاذ باللہ۔ تو ہم صرف کتاب و سنت کے پابند ہیں، کتاب و سنت کے پابند ہیں، اور کتاب و سنت جس کا حکم دے۔ اب کتاب و سنت، کوئی بندہ ماں باپ کی بات مانے تو اگلا بندہ کہے بھئی آپ تو کہتے تھے میں تو قرآن و سنت کی بات مانوں گا، بس کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ ہم کہیں گے کتاب و سنت نہیں، ماں باپ کی بات ماننے کا حکم دیا، ماں باپ کی وہ بات جو شرک وغیرہ جو معصیت کے علاوہ ہو تو وہ بات ماننی ہے۔ کوئی بندہ بڑے کی بات مانے، امیر کی بات مانے، علماء کی بات مانے، تو آگے سے اسے کہا جائے بھئی آپ تو کہتے ہیں ہم تو صرف کتاب و سنت کے پابند ہیں، ہم کہیں گے کتاب و سنت نے ہمیں حکم دیا بڑوں کی بات مانے، علماء کی بات مانے، لیکن کون سی بات؟ جو دین کے خلاف نہ ہو، جو معصیت نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ تو کتاب و سنت کے ہم پابند ہیں، کتاب و سنت ہمیں جس کی طرف دعوت دیں گے۔ اب کتاب و سنت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قیاس بھی کرنا چاہیے، ایک علت نکال کر، اگر وہ علت دوسری چیزوں میں ہے تو اگر ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے اور دوسری چیز میں بھی وہی علت ہے تو دوسری چیز بھی حرام ہو جائے گی مشترک علت کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے اور شراب کو حرام کرنے کی علت اس کے اندر نشہ ہے، تو اگر ایک ایسی چیز جو اس دور میں نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج پائی جاتی ہے اور ہے اس میں نشہ، تو جس علت سے شراب حرام تھی اسی علت سے وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور قیاس کا حکم بھی قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں صرف شراب کو حرام نہیں کیا گیا، حدیث مبارکہ میں کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، شراب کو نشے کی وجہ سے حرام کیا گیا، اب جس میں نشہ ہوگا وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ توجہ دلائی ہے کہ آپ چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کریں، اپنی عقل کو استعمال کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں کو بڑا مغالطہ ہوا کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ کو آدم پر قیاس کرو علیہم السلام، یہ قرآن کی آیت ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال۔ تو اگر عیسیٰ چونکہ عام طریقے سے پیدا نہیں ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، پھر انہیں تو بڑا رب ہونا چاہیے۔ عیسائی بھی نہیں مانتے، اللہ نے قیاس کیا، قیاس کر کے سمجھایا، تو قیاس کیا جائے گا۔ ہاں کتاب و سنت کے خلاف قیاس نہیں ہوتا، کتاب و سنت کے خلاف عقل استعمال نہیں ہوتی، کتاب و سنت کو فہم کو سمجھنے کے لیے عقل و فہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو۔ اب ایک بندہ قرآن کے خلاف اپنی عقل کو استعمال کرے، ہم کہیں گے نہیں یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بعض لوگ بڑا مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ لوگ صرف قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت سے تو ہر مسئلہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔
مسئلے تو کتاب و سنت سے بھی ثابت ہوتے ہیں اور بہت سے ذرائع سے ثابت ہوتے ہیں، مقلدین وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتا ہے، ہر مسئلہ کتاب و سنت، اور کتاب و سنت جس کی طرف رہنمائی کریں اس سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم صرف اور صرف کتاب و سنت کے پابند ہیں، اور کیوں ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں، ہم کیوں یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائے ما انزل اللہ کے مطابق۔ اب اگر کسی کا قیاس وہ کتاب و سنت سے ٹکرا جائے، وہ قیاس تو حجت نہیں ہوگا نا، جو کتاب و سنت سے ٹکرا رہا ہے۔ قیاس مستقل بالذات اس طرح دلیل نہیں ہے کہ ایک بندہ غلط قیاس بھی کرے تو وہ بھی حجت ہو جائے۔ کتاب و سنت نے جس قیاس کرنے کا حکم دیا جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں، مصالح مرسلہ ہے، استحسان ہے، عرف ہے، پرانی شریعتیں ہیں، جو چیز کتاب و سنت کے صریح خلاف نہیں ہے، تو کتاب و سنت میں بھی اللہ نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے، یہ ما انزل اللہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم صرف قرآن کے پابند ہیں، قرآن کے اندر قرآن کی تشریح حدیث آ جاتی ہے، ہم صرف واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی قرآن ہے، بس ہم قرآن کے پابند ہیں۔ قرآن اور قرآن کے متعلقات، قرآن اور اس کی تشریح حدیث، قرآن و حدیث جس کی طرف رہنمائی کریں۔ قرآن و حدیث علماء سے پوچھنے کا حکم دیتے ہیں، ہم علماء سے پوچھتے ہیں۔ باقی علماء کی کوئی ایسی بات وہ صریح قرآن و سنت سے ٹکرا جائے تو علماء ہی کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، قرآن و سنت بھی کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ چیزیں اتنی واضح ہیں لیکن ان کے بارے میں لوگ مغالطے دیتے ہیں۔ اصل میں جس طرح یہ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، اسی طرح مذہبی پارٹی، مذہبی گروہ بندی ہوتی ہے، لسانی دیگر گروہ بندیاں ہوتی ہیں۔ یہ گروہ بندی بہت نقصان دیتی ہے انسان کو۔ جب گروہ بندی آ جاتی ہے تب پھر حق پیچھے رہ جاتا ہے، کتاب و سنت پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر ہر گروہ اپنی پارٹی کو اہمیت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ہاں پارٹیاں ہیں، آپ دیکھیں تو ہر پارٹی نے جو اس پارٹی کے سربراہ کا موقف ہے اس نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر اس کو پروموٹ نہیں کرے گا تو گویا کہ اپنی پارٹی سے غداری کر رہا ہے، وہ پارٹی کے مفادات کے مطابق بات نہیں کر رہا۔ پارٹی بازی میں یہی نقصان ہوتا ہے۔ یہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں اس سے زیادہ ہیں، مذہبی گروہ بندی اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ وہ جس طرح یہ سیاسی پارٹیاں سیاست کے نام پہ اپنی پارٹی کے مفادات کے نام پر ہر غلط صحیح چیز کو اپنے پارٹی کے موقف بیان کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ جو مذہبی گروہ بندی ہے، ایک مذہب کے ہاں، ایک مسلک کے ہاں اب جو موقف چلا آ رہا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اب اس کے لیے تعویلیں کریں گے، تقلید۔ ہم بزرگوں کی بات کرتے ہیں، اللہ نے بزرگوں سے سوال کرنے کا حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے بھی کہا ہے کہ اہل علم سے سوال کرو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اہل علم سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم کی ہر بات کو، ہر ان کے حلال حرام کو ہم مان لیں۔ یہ بات قرآن میں ہے کہ جو بندہ اپنے علماء کی ہر بات کو مان لیتا ہے وہ گویا کہ اپنے علماء کو رب بنا دیتا ہے۔ علماء کی وہ بات مانی جائے گی، ان سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو وہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق بتائیں گے، اس پر عمل ہوگا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، نشانیوں اور صحیفوں کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بات ہوگی۔ کیونکہ عام بندے کو دلائل کا پتہ نہیں ہوتا تو علماء دلائل بتاتے ہیں، اس لیے علماء سے سوال کرنے کا حکم ہے۔ علماء سے اس لیے سوال کرنے کا حکم نہیں ہے کہ بس علماء کی تقلید کرو آنکھیں بند کر کے، یہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو ہم اگر پابند ہیں تو ہم ما انزل اللہ کے پابند ہیں۔ ما انزل اللہ کے علاوہ جس کی بھی پیروی کی جائے گی، اگر وہ ما انزل اللہ سے ٹکرا رہا ہے، وہ کوئی بھی ہے، کوئی کافر ہے تب، کوئی مسلمان ہے تب، کوئی عامی ہے تب، کوئی عالم ہے تب، اگر اس کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہے تو اس کی بات کو چھوڑنا ہوگا۔ اور جو لوگ ما انزل اللہ پر عمل نہیں کرتے، پھر جاتے ہیں اگر مگر چونکہ چنانچہ اور اس قسم کی، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَعْلَمْ، تو اے اللہ کے رسول آپ جان لیجئے، انما یرید اللہ،
اللہ چاہتے ہیں ان یصیبہم ببعض ذنوبہم کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا چکھائے۔ جو بندہ کتاب و سنت کو چھوڑتا ہے تعویل کے نام پر، تقلید کے نام پر، یا جس نام سے بھی، تو وہ اس کے شامت اعمال ہوتی ہے۔ اس کے اعمال کی وجہ سے ہی ایک بندہ کتاب و سنت سے دور ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے۔ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کتاب و سنت سے دور ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ البتہ وہ فاسق ہوتے ہیں، زیادہ لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اکثر کی بات دیکھ لو، جمہور کی بات دیکھ لو۔ جمہور بھی حجت نہیں ہوتے۔ اگر جمہور ما انزل اللہ کے مطابق نہیں چل رہے تو جمہور کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں، اکثر لوگ ظالم ہوتے ہیں، دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے۔ اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ اگرچہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اے اللہ کے رسول مومن نہیں ہوں گے۔ تو اکثریت دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ اکثریت دلیل نہیں ہوتی، دلیل ما انزل اللہ ہے۔ اگر اکثریت ما انزل اللہ پر ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اکثر کے پیچھے چل پڑے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اکثر ہیں، اس لیے کہ وہ ما انزل اللہ کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور اگر اکثریت ما انزل اللہ کے خلاف ہے تو اکثریت کو چھوڑ دیں، ما انزل اللہ کے پیچھے چلیں، چاہے ما انزل اللہ پہ چلنے والے اکے دکے لوگ ہوں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پس جاہلیت کا فیصلہ یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، یعنی جو ما انزل اللہ کے مطابق نہیں چلتا تو پھر وہ کس کے مطابق چلتا ہے؟ ما انزل اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ اس کا نام جاہلیت ہے۔ آپ اس کا جو مرضی خوبصورت نام رکھ لیں۔ اگر آپ کے ہمیں کتاب و سنت کی ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت کا کام ہم کتاب و سنت کے علاوہ ہم یہ کام تعویل کر لیں، کوئی بھی جو مرضی اس کے لیے آپ خوبصورت سے خوبصورت اصطلاح استعمال کر لیں، کتاب و سنت کو مانتے ہیں تو یہ ایک مسلمان کا منہج ہے۔ کتاب و سنت کو اگر چھوڑتے ہیں تو یہ سراسر جاہلیت ہے۔ یہ آیت اگرچہ یہود کے ضمن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو ما انزل اللہ کو نہ مانے تو وہ جاہلیت کیا چیز ہے؟ جاہلیت اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کی جاہلیت ہے، اللہ کی نافرمانی جاہلیت ہے، ما انزل اللہ پر عمل نہ کرنا جاہلیت ہے۔ آپ سمجھیے جاہلیت اور اسلام ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لے، انسان اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دے، انسان مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، یہ اسلام ہے۔ اور اگر ایک انسان مطیع نہیں ہوتا اللہ کے سامنے، انسان میں چونکہ چنانچہ اور اس قسم کی تعویلات اور ان چیزوں میں عقل استعمال کرے، قرآن و سنت کی تعویل میں اور قرآن و سنت سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کے فہم میں عقل استعمال کرے، اس کا تو حکم ہے تدبر کا، غور و فکر کا۔ لیکن اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف عقل استعمال کرے تو یہ سب چیزیں جاہلیت ہیں، اسے ہی جاہلیت کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہی نظام جاہلیت کا نظام موجود تھا۔ اسلام نے آ کر قرآن کی بالادستی کی بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہی تربیت کی، یہ اسلام ہے۔ اور غیر مسلم وہ ما انزل اللہ کو نہیں مانتے تو وہ جاہلیت کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر مسلمان بھی ما انزل اللہ سے پس و پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مسلمان بھی جاہلیت کا شکار ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی دیگر آیات میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رسول کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتے، اللہ رسول کو چھوڑ کر قیل و قال کے پیچھے پڑتے ہیں، لوگوں کے اقوال کے پیچھے پڑتے ہیں، لوگوں کے آراء کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول ظالم ہیں، والعیاذ باللہ۔ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں جو لوگ کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے۔ 3 صورتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ افی قلوبہم مرض، یا تو ان کے دلوں میں مرض ہے۔ کون سا مرض؟ نفاق کا۔ امر تابو، یا یہ شک میں ہے
کتاب و سنت کے بارے میں کتاب و سنت کی حقانیت اور اہمیت کا ابھی تک انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا. یہ کتاب و سنت کو حق اور سچ نہیں مانتے، منہ سے جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں. یہ کتاب و سنت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. یہ تیسری صورت کیا ہے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا پھر وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ظلم کریں گے. یہ تین باتیں ہو سکتی ہیں جو بندہ کتاب و سنت سے صرف نظر کرتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کا دعویٰ کر کے کتاب و سنت سے صرف نظر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ایک گروہ پھر جاتا ہے اس کے بعد. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ایک گروہ انکار کر دیتا ہے، ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کے پاس ہو، ان کو لگے کہ قرآن و سنت ہماری حمایت کریں گے، یأتوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، گردن جھکائے چلے آئیں گے. ہاں جی ہم نے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر پتہ ہو کتاب و سنت ہماری حمایت میں ہے تو گردنیں جھکائے چلے آئیں گے. کتاب و سنت خلاف ہے تو کتاب و سنت سے منہ موڑ لیں گے. تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تین ہی باتیں ہیں، یا ان کے دلوں میں مرض نفاق ہے، یا یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، یا پھر یہ اللہ رسول کو ظالم سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومن کا کام کیا ہے کہ جب مومن کو اللہ رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ فیصلہ فرمائیں تو مومن کہتا ہے سمعنا واطعنا. تو جو کتاب و سنت کی بات نہیں مانتا گویا کہ وہ جاہلیت کو تلاش کر رہا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پس جاہلیت کا فیصلہ وہ تلاش کرتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے فیصلے میں یقین کرنے والی قوم کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کا فیصلہ اس کو بہتر کون سمجھتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کو کون مانتے ہیں؟ وہ لوگ نہیں مانتے جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے. اللہ کے فیصلے کو اچھا کون سمجھے گا؟ جو یقین رکھے گا، جو قرآن کی حقانیت پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر، آپ کی صداقت پر یقین رکھے گا. لقوم یوقنون، اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن کس کے لیے ہوگا؟ یقین رکھنے والی قوم کے لیے. اصل میں ان کا یقین ڈگمگا گیا ہوا ہے. جو لوگ اللہ کے فیصلے کو اچھا نہیں سمجھتے، جو لوگ اللہ کے فیصلے سے پس و پیش کرتے ہیں، یقین ختم ہو گیا. اور اصل ایمان یقین کا نام ہے، ایمان بالغیب ختم ہو گیا. والعیاذ باللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، نہ تم پکڑو یہود اور نصارہ کو دوست. جب اللہ تعالیٰ نے بڑے زور دے کے یہود کا ذکر کیا اور یہود کی خرافات کا، خرابیوں کا ذکر کیا، تورات و انجیل کا ذکر کیا، اور تورات و انجیل کے ساتھ جو یہود و نصارہ کا رویہ ہے اس کا ذکر کیا، اور فرمایا تورات و انجیل اللہ کی کتابیں تھی لیکن تحریف ہو چکی، اب اللہ کی کتاب قرآن ہے جو تصدیق بھی کرتی ہے پچھلی کتابوں کی اور مہیمن بھی ہے. اب ما انزل اللہ قرآن ہے اور اب قرآن پر ہی عمل ہوگا، اب تورات و انجیل پر بھی عمل نہیں ہوگا. اور جب اللہ نے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اہمیت بیان فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہش پر نہیں چلنا چاہیے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو بھی دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ کو دوست بناؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو لوگوں کی خواہش پر چلو گے، ما انزل اللہ کو چھوڑ دو گے. تو یہود و نصارہ نہ تو ان کی پیروی کرنی ہے، نہ ان کو دوست بنانا ہے، ان کے ساتھ دلی ہمدردی، پیار و محبت والا رویہ نہیں ہونا چاہیے یہود و نصارہ کے ساتھ. ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ پیار و محبت کا رویہ ہوتا ہے، کافر سے مسلمان کا درست رویہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. تو یہود و نصارہ کی کتابوں پر عمل بھی نہیں کرنا، تورات و انجیل پر،
ان کی خواہشات پر بھی نہیں چلنا اور ان کو دوست بھی نہیں بنانا، اور ان کے بارے میں دلی ہمدردی، دلی دوستی، پیار و محبت کے جذبات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ دوستی، دلی محبت، پیار و محبت کے جذبات، خیر خواہی، یہ ایک مسلمان کی مسلمان سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کا کافر سے رویہ وہ نہیں ہوتا جو ایک مسلمان کا مسلمان سے ہوتا ہے۔ مسلمان آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے، بڑی شفقت کرنے والے، مسلمان آپس میں جست واحد کی طرح ہوتے ہیں، لیکن کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ سخت ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہم نرم رویہ رکھیں، ہم ایمان والوں کے سامنے بچ جائیں، اور کافروں کے سامنے ہم سخت، ہم مضبوط ہو جائیں، سخت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر، ریز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو کفر اسلام کے معاملے میں مسلمان فولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ اس سے آگے آ رہا ہے، مومن کی شان یہ ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومن مومنوں کے لیے ذلیل ہوتا ہے اور کافر کے لیے عزیز ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے کافر کے لیے۔ باقی یہاں دوستی سے کیا مراد ہے؟ یہاں دوستی سے مراد، جیسے میں نے ذکر کیا، دلی دوستی، دلی ہمدردی کے جذبات ہیں۔ اس سے مراد یہ اوپری سی اوپر کا میل جول جو بعض دفعہ ایک ضرورت ہوتا ہے کاروباری یا اس قسم کا، تو یہ دوستی میں نہیں آتا۔ اولیاء سے مراد دلی دوستی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کی دوسری آیت ہے جو اس آیت کی تشریح کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ اے ایمان والو اپنے علاوہ دوسرے لوگوں سے بتانا نہ رکھو۔ اب یہاں لفظ بتانا استعمال ہوا، اور بتانا اس سے مراد یہی، یہاں اولیاء کا لفظ استعمال ہوا، وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، وہاں لفظ بتانا، بتانا بطن سے ہے، ایک ظہر ہوتا ہے، ایک بطن، ظہر پشت، ہاتھ کی پشت کو ظہر کہتے ہیں، اس کو بطن کہتے ہیں، ہاتھ کا اندرونی حصہ، پیٹ بطن ہے اور پشت جو ہے وہ ظہر ہے۔ تو اپنے علاوہ غیر مسلموں سے بتانا نہ رکھو۔ بتانا کیا ہے؟ دلی تعلقات، دلی معاملات، رازداری اور ایک دوسرے کے ساتھ دلی ہمدردی۔ اس سے اللہ نے منع کیا، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ کافر تمہارے بڑے ہمدرد ہیں، تم کسی بھول میں نہ رہنا، کافر تمہارے بڑے دشمن ہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی نرم بات کرتے ہیں تو وہ صرف منافقت کرتے ہوئے، وہ صرف تمہیں دھوکہ دیتے ہوئے۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موضوع قرآن میں بیان کیا، لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے بغض وہ ظاہر ہو رہا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو دلوں میں چھپا ہوا وہ اس سے زیادہ بغض ہے جو ظاہر ہوتا ہے منہ سے۔ تم ان سے محبت کرتے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ قرآن نے لمبی بات کی ہے اس موضوع پر، ایک لمبا موضوع ہے۔ کافر مسلمان کا ہمدرد نہیں ہوتا، تو مسلمان کافر کا ہمدرد کیسے ہو سکتا؟ دلی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ باقی ظاہری معاملات جو ضروری ہیں مجبوری کے، وہ کیے جا سکتے ہیں، آفیشل میٹنگز ہوتی ہیں، بعض دفعہ ڈنر وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ ہو سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں عیسائیوں سے معاملات رکھے ہیں، لین دین کے معاملات ظاہری آپ نے رکھے ہیں، دلی تعلق، دلی معاملات نہیں ہوتے۔ بس دلی دوستی نہیں ہوتی کافروں سے، ظاہری معاملات ہو سکتے ہیں۔ بیٹا پھر بتاؤں گا میں تفصیل سے، پھر بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کافر یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہاں تمہارے مقابلے میں وہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کفار آپس میں بھی ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، بلکہ ان کے آپس میں بڑی بڑی دشمنیاں ہوتی ہیں، لیکن بس عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے بالمقابل سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
بأسہم بینہم شدید، ان کے آپس کی جنگ تو بڑی زیادہ ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، آپ انہیں اکٹھا خیال کرتے ہیں، دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن آپس میں ان کی دشمنیاں اور مخالفتیں ہیں. لیکن الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحدہ ہے، یعنی اسلام کے خلاف. جب اسلام کی بات آئے گی تو کافر اکٹھے ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ مسلمانوں کو جست واحد کی طرح ہونا چاہیے کفار کے بالمقابل. مسلمان کفار کے بالمقابل متحد نہیں ہوتے، لیکن کافر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بہت تھوڑے ہوں گے، سب مسلمان ہیں. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، وہ متحد ہو جائیں گے آپس میں مسلمانوں کے خلاف، مسلمان سے متحد نہیں ہوگا. مسلمان آپس میں، حکمران آپس میں متحد نہیں ہوں گے کفر کے خلاف، کافر ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں دشمن ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا. بہت سخت وعید ہے کفار سے دوستی کرنے میں، کہ جو کفار سے دوستی کرتا ہے اس کا پھر حکم کافروں جیسا ہی ہوتا ہے. اللہ اس کے ساتھ کافروں جیسا رویہ رکھیں گے. جو کافروں کو سزا ملے گی اس جیسی سزا ان کو ملے گی. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، والعیاذ باللہ. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو. یہ ظالم لوگ ہیں جو کفار سے دوستی کرتے ہیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، پس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ جلدی کرتے ہیں ان کے بارے میں. جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، منافقین مسلمانوں میں سے جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے، وہ جلدی کرتے ہیں ان میں. کن میں؟ یہود و نصارہ میں، یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں. کیوں دوستی کرتے ہیں یہود و نصارہ سے؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہمیں گردش نہ پہنچ جائے، کہیں ہمیں مصیبت نہ پہنچ جائے. گردش زمانہ، دائرہ گردش زمانہ. وہ کہتے ہیں ہم کفار سے دوستی اس لیے رکھتے ہیں کہ کہیں مسلمان مشکل حالات کا شکار نہ ہو جائیں. اگر مسلمان مشکل حالات کا شکار ہوں گے تو ہم کافروں سے مدد مانگیں گے. اصل میں ہوا کیا کہ جنگ بدر کے بعد اسلام کا جب غلبہ ہوا تو مسلمان تو پہلے ہی پکے مسلمان تھے، مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوا. حضرت عبادہ بن صامت یہ اور عبداللہ بن ابی، ان کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے. حضرت عبادہ بن صامت جلیل القدر صحابی ہیں، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہیں. تو جنگ بدر کے بعد صحابہ اپنے ایمان میں اور مضبوط ہوئے، اللہ کی مدد ہوئی، منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا. منافقین جو پہلے کچھ مخالفت بھی ظاہر کرتے تھے، اب انہوں نے جو ہے وہ دل میں کفر رکھا، منہ سے اب اسلام ظاہر کرتے تھے. بنو قینقاع یہودیوں کا معاملہ ہوا تو اب حضرت عبادہ بن صامت وغیرہ ان صحابہ کرام نے تو یہودیوں کے اعمال سے، یہودیوں نے سازش کی اور مسلمانوں کے خلاف عہد توڑے، جلا وطنی وغیرہ کا معاملہ ہوا. تو مسلمانوں نے تو یہودیوں سے بے رغبتی کا مظاہرہ کیا کہ یہ غلط لوگ ہیں، ہم ان کی حمایت نہیں کرتے. منافقین نے یہودیوں سے دوستی کا مظاہرہ کیا اور کیا دلیل پیش کی کہ ایک فتح ہوئی ہے، کیا پتہ کیا مشکل آ جائے مسلمانوں کو، تو یہ یہودی مالدار لوگ ہیں، تو کوئی مشکل آ جائے گی تو ہم ان سے مدد لیں گے. تو اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ جلدی کرتے ہیں ان میں، یعنی یہود و نصارہ سے، کفار سے دوستی کرنے میں. کیوں جلدی کرتے ہیں؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں مشکل نہ آ جائے. آج ہمارے مسلمان، بہت سارے مسلمان کفار سے دوستی کرتے ہیں، یہی دلیل ان کی ہوتی ہے. اللہ اس کا جواب دیتے ہیں فعسى الله ان ياتي بالفتح، شاید کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، مسلمانوں کو فتح دے دے. او امر من عنده، یا کوئی اور اس قسم کا اللہ بہتر معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کر دے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، تو وہ ہو جائیں اوپر اس کے جو انہوں نے چھپایا اپنے دلوں میں نادم. شاید اللہ مسلمانوں کو مزید فتح دے، مسلمانوں کو فتوحات ہوتی رہیں، کافر یہودی عیسائی ذلیل ہوتے رہیں. تو یہ جو منافقین یہودیوں سے دوستی کر رہے ہیں کہ جی اگر مشکل آئے گی تو ہم یہودیوں کا ساتھ، تو یہودی ہمارا ساتھ دیں گے، کیا پتہ اللہ یہودیوں کو ذلیل ہی رکھے، مسلمانوں کو فتح ہی دے، تو یہ منافق مزید ذلیل ہوں گے.
جنہوں نے نفاق چھپایا ہوا ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت